نسیمہ جانب بطحا گذر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئ جان مشتاقا در آنجا فداء روضہ خیر البشر. اپنے نبی کو نمونہ بناؤ. یہ بات میں نے مولانا سعید خان صاحب سے سیکھی رحمۃ اللہ، کہ میں نے زندگی میں کوئی شخص دیکھا ہے جس نے مجھے بالکل کھینچ لیا اور میں ان میں جذب ہو گیا، وہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ. چلتا پھرتا سیرت کا نمونہ تھا. وہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، سارے اکابر کا احترام کرو، ہر مکتب فکر کے علماء کا احترام کرو، صرف اپنے نہیں سب کا احترام کرو. حضرت تھانوی کے سامنے کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان کہتا ہے، تو وہ ہمارے اکابر پہ کفر کے فتوے لگا چکے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے کہ اتنے بڑے عالم کو اتنی بے ادبی سے پکارتے، کیوں نہیں کہا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو بیٹا مسلم بن کے چلو، سب سے دل صاف رکھو، اس چار دیواری میں غیبت سے بچنے کی محنت کرو، پھر پوری زندگی میں غیبت نہ ہو. غیبت سے بچنا، غیبت زنا سے بھی برا کام، غیبت سے بچو. میں نے تلمبے میں ایک دفعہ بات کی، تو اس وقت دورے کے لیے جاتے تھے رائمنڈ ہمارے طلبہ. تو ایک لڑکا آیا کہ استاد جی آپ نے، میں میزان میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا غیبت سے بچو. آج 7 سال کے بعد میں رائمنڈ جا رہا ہوں، میں قسم اٹھا سکتا ہوں ان 7 سال میں نے ایک لفظ غیبت کا نہیں بولا. ایسے ہو جاؤ، اس سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کو سکون اور اطمینان ہو جائے گا. دوسرا، نماز کا اہتمام کرو. آپ میں کسی کی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے. تکبیر اولیٰ کے لیے دوڑو، تہجد کی پابندی کرو، چاہے 2 نفل ہی ہو. نہیں آنکھ کھلتی تو سونے سے پہلے پڑھ لو کچھ. 1985 سے اب تک، اب یہ بیماری کے دن نکال دو، میری تلاوت قرآن نہیں چھوٹی، میرا ذکر نہیں چھوٹا، اور 1992 سے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی. یا اب کچھ ایام جو بیماری کے آئے تو اس میں تو میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا مشکل سے. تو بیٹا اللہ کے سامنے رات کو اٹھنا بڑا قیمتی ہے، بہت فائدہ ہوتا. عبادت ہماری بیس بنیاد ہے، یہ نہیں کمزور ہونی چاہیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. یہ چند چیزیں ان کا اہتمام کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا.